ایکسائٹیڈ, ٹینسڈ, اسکیئرڈ, کیا اس وقت فیلنگس ہیں؟ نروس ٹو بی ویری آنیسٹ, بہت ڈری ہوئی ہوں کیونکہ میری پہلی فلم ہے, اور چھوٹی اسکرین پہ تو ہم لوگوں کے چھوٹے ٹیلی ویژن سیٹس پہ ان کے گھروں کے دروازے ناک کر کے جاتے ہیں, بالکل, اور وہ دروازے کھولتے بھی ہیں اور اتنی ریٹنگز, ویورشپ, پیار دیتے ہیں, لیکن بڑی اسکرین پہ ٹکٹ خرید کے ان کو آنا پڑتا ہے اور سنیما گھر آنا پڑتا ہے اپنے گھر سے نکل کے, تو بہت ڈفرینٹ میڈیمس ہیں. پھر لوگ کچھ آس پاس ڈراتے ہیں کہ کووڈ کے وقت کے بعد سنیما تھوڑا سا ڈاؤن فال کی طرف گیا, اسکرینز ہمارے ملک میں کم ہیں, ان اسکرینز میں بھی اگر اسپائڈر مین جیسی فلم 20 کروڑ کر لے تو اس کا مطلب عوام اچھا کانٹینٹ دیکھنے ہمیشہ جائے گی. تو اس امید کے ساتھ بس انتظار کر رہی ہوں کہ یار میں آپ کو سچی بات بتاؤں, یہ جیسے جیسے دن بڑھ رہے ہیں, نیندیں, دھڑکنے, بے چینیاں, ٹاسنگ ٹرننگ, وہ سب پچھلے دنوں میں اور زیادہ ہو گئی, اور زیادہ ہو گئی, اور زیادہ ہو گئی. اچھا میں نے آپ کے کافی انٹرویوز دیکھے ہوئے ہیں, کافی کچھ آپ انفارمیشن شیئر کر چکی ہوں کہ آپ اس کریئر میں کیسے آئیں, اس فیلڈ میں کیسے آئیں, آپ کا بچپن کیسا گزرا. آج میں وہی کچھ جرنی کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے آپ سے پوچھنے کی کوشش کر رہی ہوں. آپ مجھے اپنی کہانی سنائیں گی, ٹھیک ہے, اسٹارٹنگ فرام بچپن. سن لیں سوال سن لیں, لیکن کیا ہے جو آپ کے اسٹیجز ہیں اس کی بس ایک ایک واقعہ سنانا ہے جو آپ کے ذہن میں آتا ہے, بچپن کا, اسکول کا, کالج کا, پھر ایکٹنگ سٹارٹ کی یا نانی کے ساتھ اور اب اسٹیج پہ. تو یہ کہانی آپ اپنے واقعات کے تھرو یہ جرنی ہمیں لے کے جائیں گی. یہ تو 2.5 گھنٹے کی فلم پوچھ لی آپ نے مجھ سے. چلیں 4 کر دیں. اچھا, اور وہ واقعہ جو مے بی آپ کی زندگی میں کسی وجہ سے ایک امپورٹنس رکھتا ہے. بالکل. اچھا سب سے پہلی بات تو یہ کہ I'm raised by a single parent, my mom, and I think when I was 2, my parents separated. So my amma was the only bread earner. She was always away. She was always at work. Technically میرے گھر میں ماں اور باپ دونوں کا رول میری نانی نے پلے کیا. So she was actually playing both the parents. اب آئی تھنک جو ایکٹنگ, رائٹنگ, پرفارمنگ کا بھی جو کیڑا ہے وہ بہت بعد میں آیا. آج بھی لوگ میرے سے کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ نے فلم اسکول سے گریجویٹ کیا ہوا ہے تو شاید اس لیے آپ رائٹر اور ایکٹریس بنی. کیونکہ وہ یہ سوال پوچھتے ہیں, میں جواب بھی یہی دیتی ہوں کہ ہاں. بٹ سم ٹائمز دیر ڈیز وین یو آپ اپنے بستر پہ سو کے ریکال کرتے ہیں اپنا پورا سنپٹس میں ایک جرنی, مجھے لگتا ہے نہیں, فلم اسکول تو بہت بعد میں آیا, جب میں بڑی ہو گئی, جب میں پراپر اپنے کالج سے گریجویٹ کر چکی تھی, اور وہ سارا یہ بچپن سے ہوتا ہے آپ کے اندر. اچھا, آئی واز اے لونر کڈ, میں اکلوتی بچی ہوں اپنی مدر کی سائڈ سے ایٹ لیسٹ. تو ایک ہی کمرے میں ہوتی تھی اور میرے پاس بہت وقت ہوتا تھا خود کے ساتھ اسپینڈ کرنے کا. اور جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو اس کا امیجنیٹو سیل بھی بہت تیز چل رہا ہوتا ہے, وہ کہانیاں بھی بہت بنتا ہے, وہ بہت سینسٹیو ہوتا ہے. اس کو کوئی ہلکی سی سوئی بھی لگ جائے یا کوئی ہلکا سا ہارش ایکسپریشن بھی مل جائے تو وہ دل پہ لے لیتا ہے. I was that sort of a kid. For the maximum time of my life, till my O levels in fact, I was an anxiety patient. وہ والا انزائٹی پیشنٹ کے او لیولس میں میرا 89% پہ اگر بی آ گیا اور 1% سے اگر اے رہ گیا تو میں کیا کروں گی, میں تو فوت ہو جاؤں گی, وہ والا. اینڈ دین آئی ہیڈ فائنڈ مائی ویز ٹو کام مائی سیلف ڈاؤن. لیکن یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو تھنکر ہے اور وہ جو فیلر ہے وہ بچپن سے وہاں سے آیا. آئی سین مائی موم, ان کی ایک ایکسٹینسو اسٹرگل دیکھی, پھر خود کے ساتھ وقت بہت اسپینڈ کرنے کو تھا. میرا کوئی بہت بڑا کزنس کا اور انسٹنٹ فیملی کا سرکل نہیں تھا. آئی واز ویری انٹروورٹش, جو آپ کو مجھے ابھی دیکھ کے بالکل نہیں لگتا ہوگا. چلے تو پھر وہ میں بالکل ٹاکٹیو بھی نہیں تھی. انفیکٹ میری یونی براؤز تھیں اور میرے ہاتھوں کے کیا میں پیروں کے ناخن بھی کھا جاتی تھی. یہ میرے دوستوں کو پتہ ہے اس چیز کا, اور مجھے بہت دیر بعد جا کے اس چیز کو, اس ہیبٹ کو میں نے کنٹرول کیا. آئی تھنک a performer and writer was born right there. اور جب اس زمانے میں جب آپ کمرے میں اکیلی تھیں, کوئی ایک واقعہ, کوئی ایک انسیڈنٹ یاد آتا ہے ذہن میں اگر ابھی سوچیں؟ سب سے پہلا تو ایک بڑا سائیکوٹک انسیڈنٹ یہ یاد آتا ہے کہ مجھے شیشے میں خود کو دیکھنا اور خود کو دیکھ کے, یہ نہیں کہ خود کی بیوٹی کو ایگزامن کرنا, خود سے دیکھ کے صرف خود ہی سے باتیں کرنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا. اینڈ بائی دا وے وہ ابھی تک میں کرتی ہوں. مائی فیوریٹ پاس ٹائم از ٹاکنگ ٹو مائی سیلف ان دا مرر. سیریسلی کیا کرتی ہیں ابھی؟ میں اگر آپ شیشہ دے دوں تو آپ کیا باتیں کریں گی؟ دے دوں شیشہ آپ کو میں؟
بتا نہیں سکتی بڑی پرائیویٹ بات. خواب ہوتے ہیں, دل کے دکھ ہوتی ہیں یا شیئر کرتی ہیں. اچھا وہ کچھ بڑی رینڈم باتیں بھی ہوتی ہیں کہ نہیں بتا سکتی یار, وہ اب وہ بہت زیادہ پرائیویٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو وہ شیئر نہیں کر سکتی, لیکن ان کا میری زندگی میں بہت انفلوئنس ہوتا ہے. اور وہ ایکٹر ریلیٹڈ باتیں نہیں ہوتی کہ میں فلانی جگہ پہ بیٹھ کے یہ کہوں گی. نو, دوز آر لائک امر ٹاکنگ ٹو امر. I hope it does not sound very abnormal, but Amar talking to Amar کو ہم وہی رہنے دیں گے. yeah. تو پہلا تو یہ آپ بولیے کہ آپ شیشے سے خود کو دیکھ کے باتیں کرتی ہیں, ٹھیک ہے. اب نیکسٹ اسٹیج پہ آ جائیں, اسکول. بالکل. اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی بات پہ رونا آ رہا ہوتا تھا نا, I would immediately go in front of the mirror and check my expression out کہ روتے وقت میری شکل. I think یہ شاید initial germs ہوتے ہیں کہ آپ کے چہرے کے زاویے کیا ہیں, آپ کا ایکسپریشن کتنا بگڑ رہا ہے, یا آپ کس طرح. کبھی کبھی آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ میں ابھی بھی you know when I'm passing a mirror or something and I am talking to somebody اور میری ایک دم دھیان جاتا ہے تو I see myself, oh shit, یہ ایکسپریشن میں نے اپنا پہلے کبھی نہیں دیکھا. So you learn as an actor from these small little nuances and things. اسکول ٹائم میں نے کبھی اپنی اماں کا کوئی سیٹ نہیں وزٹ کیا, کبھی ان کی کوئی ریہرسل نہیں دیکھی تھی. میرے سائنسز تھے او لیولز میں, اے لیولز میں میرے بزنس اکنامکس اور اکاؤنٹنگ تھے. میں ایک اے گریڈر اسٹوڈنٹ تھی, لیکن مجھے بچپن سے صرف 2 چیزوں کا شوق تھا, ایک پڑھنے کا اور دوسرا فلمیں دیکھنے کا. تو ابھی بھی میرے لاہور والے گھر میں جیسے لوگوں کی بک کی شیلف ہوتی ہے, میری ڈی وی ڈیز کی اور سی ڈیز کی اور کیسیٹس کی لائبریری ہے پوری. ایک دن میں کتنی فلمیں دیکھ لیتی تھی آپ؟ میں نے سنیما میں ایک دن میں 3 موویز بیک ٹو بیک دیکھی ہوئی. اف یو ریمبر ایک فلم آئی تھی لائف آف دا پائے تلاش, اور ایک اور انڈین فلم اسی وقت تینوں ایک ساتھ آئی تھی. تو میں اور میری ایک دوست ہیں, میری اے لیولز میں بہت میری بیسٹ فرینڈ ہے ثنا, ہم نے تینوں بیک ٹو بیک شوز دیکھے. ہم نے دوپہر کے 3 بجے کے شو سے سٹارٹ کیا اور رات کے 12 بجے کے شو میں نکلے. تو آنکھیں ایسے کیسے چل رہے تھے. اس کے بعد ہم نے جا کے جنک فوڈ کھایا. اور بڑے انٹرسٹنگ, میں آپ کو اپنی سنیما کے بڑے انٹرسٹنگ واقعات بتاتی ہوں. ہم سنیما اتنے لوئل کسٹمرز تھے لاہور میں, ایک سنیما ہے سنے اسٹار ان کے, کہ وہ کسی کو کھانا نہیں اندر لے جانے دیتے تھے. ہم ایکچولی اپنے بیگ میں یہ کچھ جو جنک فوڈ کے ہیں سب وے اور یہ ہم ایکچولی بیگ میں روڈ پہ چھپا کے لے کے جاتے تھے, تو ان کو پتا ہوتا تھا یہ لے کے جا رہے ہیں, وہ ہمیں جانے دیتے تھے. So we have some crazy cinema stories actually. بھائی وہ 3 موویز دیکھ رہے ہیں آپ, تو اتنا تو ان کو اتنا تو بنتا ہے. اچھا, اور کوئی اور کریزی اسٹوری بتائیں یار. بس پھر جب فلم اسکول میں کبھی کوئی رومانٹک انکاؤنٹر ہوا سنیماز میں کچھ جاتے جاتے موویز دیکھتے ہوئے؟ یہ میں نے پکڑ لیا ہے. اب تو بتانا پڑے گا, کوئی مزے کی آپ نے میرے پہ کوئی جادو کیا, کچھ پھونکا ہے میرے پہ, آپ میرے سے بڑے پرسنل. اچھا آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. آج میں اکثر اپنے آپ کو اور لوگوں کو بھی یہی کہہ رہی ہوتی ہوں کہ فلم 2 چیزوں کی وجہ سے آپ بناتے ہیں, ایک پیشن کی وجہ سے, اور آج کیونکہ ہم پروفیشنلی فلم بنا رہے ہیں تو دوسرا پیسے کی وجہ سے. اوکے. آئی تھنک آئی روٹ دا فلم ان پیار. I was sort of going through my heartbreak during my last semester, and that is when I actually wrote the first draft of the Mastam. And without going into any details, because obviously I'm not comfortable. میں تو نام بھی نہیں پوچھنا ہی پوچھوں, but میں ویسے I think that is the phase when you're rediscovering yourself, you're new to emotions. ایک بڑا unadulterated romance آپ کا ہوتا ہے. آپ کی کچھ انسیکیورٹیز ایسی ہوتی ہیں جو آپ ریڈسکور کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے کچھ گولز ہوتے ہیں, خواب ہیں جن کی طرف آگے آپ کو بڑھنا ہوتا ہے, ایک ان کا الگ میگنیٹک پل ہوتا ہے.